اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام عالم اور عالم کے ساتھ عامر لیاقت حسین حاضر خدمت ہے۔ ناظرین محترم، آج ہمارا پروگرام بہت اہم ہے، بہت خاص ہے، کیونکہ آج آپ کے سوالات کی نوعیت مختلف ہوگی۔ دوسرے حصے میں تو آپ کو معلوم ہے کہ آج مولانا بشیر فاروق قادری صاحب تشریف لائیں گے، لیکن یہ جو پہلا حصہ ہے اس میں آج آپ کے خواب اور ان کی تعبیر کا پہلی مرتبہ عالم اور عالم میں ایک ایسے معبر کو ہم نے دعوت دی ہے جو آپ کے خواب سنیں گے اور پھر یہاں پر اس کی تعبیر بیان فرمائیں گے۔ قبل اس کے کہ میں ان کو یہاں پر بلاؤں ایک وقفے میں جانے سے پہلے اور علم تعبیر سے متعلق کچھ باتیں آپ سے کروں، چند جملے عرض کرنا چاہوں گا جو آج کل احتساب کی صورتحال ہے۔ بہت کڑا احتساب ہو رہا ہے۔ دعا گو ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ منصفین کو جو پروردگار نے قوت عطا فرمائی ہے اور جو بغیر ڈرے جھجکے بے جھجک اور بے رحم انصاف ہوتا ہی بے رحم ہے، عدل بے رحم نہیں ہوتا۔ عدل میں توازن برقرار رکھنا پڑتا ہے، لیکن انصاف بے رحم ہوتا ہے۔ تو یہ جو بے رحمی کے ساتھ انصاف ہو رہا ہے، اگر یہ اسی طرح سے ہوتا رہا تو بہت سارے مسائل جو ہمارے اور آپ کے سامنے ایک پہاڑ کی صورت موجود ہے، یہ تو ایسے ڈھہ جائیں گے کہ جیسے یہ مٹی کے پہاڑ تھے۔ انصاف کی بارش تیز ہو گئی تو مٹی کا ہر پہاڑ ڈھہ جائے گا۔ بہت دکھ ہو رہا ہے ان امیدواروں سے متعلق جن کو 6 کلمے، چلیے کلمے تو یاد نہ ہوں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، اس لیے کہ کلمے یاد کرنا نہ فرض ہے، نہ سنت ہے، نہ واجب ہے، مستحبات میں ہے، معلوم ہونے چاہیے کہ ہمارے 6 کلمے کیا ہیں۔ لیکن دکھ ہوتا ہے جب سوال یہ کیا جائے کہ خلفائے راشدین کی تعداد کیا ہے، تو اعظم سواتی صاحب نے بتایا، میں نے اخبار میں پڑھا کہ 5 خلفائے راشدین ہیں۔ اسی طرح سے JUI کے کسی رکن اسمبلی نے یہ بتایا، JUI یہ ذہن میں رکھیے گا، انہوں نے یہ بتایا کہ اسلام کا پہلا رکن حج ہے۔ تو اس طرح کے جو جوابات دیے گئے، یہاں بہت تکلیف ہوئی کہ آپ کو یہ نہیں پتا کہ خلفائے راشدین 4 ہیں، اسلام کا پہلا رکن حج نہیں ہے، کلمہ توحید ہے، بلکہ بہتوں کو تو اسلام کے ارکان بھی نہیں پتا، 4 ارکان بتائے گئے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان سے متعلق جو جوابات دیے جا رہے ہیں، قومی ترانہ یاد نہیں ہونا کوئی بات نہیں ہے، بہتوں کو یاد نہیں ہوتا، لیکن قومی ترانہ کس نے لکھا یہ تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ چند ہی لوگ تو ہیں جنہیں ہمیں یاد رکھنا چاہیے، اب ان کو بھی ہم بھول جائیں تو پھر ایسے پاکستانی ہونے پر تف ہے کہ اپنے قومی ترانے کے خالق کو ہم یاد نہ رکھیں۔ قومی ترانے میں اردو کے کتنے الفاظ ہیں؟ اردو کا صرف ایک لفظ ہے قومی ترانے میں، اس میں بہت سی بحثیں ہوتی رہتی ہیں۔ قومی ترانہ مکمل طور پر فارسی میں ہے اور اردو کا صرف ایک لفظ ہے، اس میں کا ایک اردو کا لفظ ہے، باقی پورا ترانہ فارسی میں ہے۔ لیکن بہرحال یہ تو میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سوالات اس لیے بھی ہونے چاہیے تاکہ ہمیں یہ معلوم تو ہو کہ جو ہمارے نمائندے ہیں اسمبلیوں میں جا کر کرنے کیا والے ہیں۔ کسی نے ٹی وی پہ کہا تھا، میں سن رہا تھا کہ یہ سوالات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور آپ نے کوئی ان سے وہاں پر مذہبی باتیں کرنی ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اگر مذہبی قانون سازی کا وقت آ گیا، اگر وہاں پہ دین کی سمجھ بوجھ کی آپ کو ضرورت پڑی تو پھر کیا ہوگا، کچھ تو معلوم ہونا چاہیے آپ کو۔ تو بہت اچھا ہو رہا ہے اور اس احتساب کے سلسلے کو جاری رہنا چاہیے۔ سوال جواب جب ہوں گے، ابھی تو یہاں کے سوال جواب میں گھبرا رہے ہیں، ابھی تو آگے بڑے سوال جواب ہونے ہیں۔ من ربو کا، ما دینو کا، من نبیو کا، ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اور ابھی تو یہ بھی پوچھا جائے گا کہ جوانی کہاں گزاری اور مال جو کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، علم جو حاصل کیا اس سے نفع پہنچایا یا نہیں پہنچایا۔ جبھی تو ہم دعا کرتے ہیں اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ تو یہ سارے معاملات ہیں،
اللہ تعالیٰ اس احتساب کے سلسلے کو جاری رکھے۔ تو 65 سال کی گرد ہے، 65-66 سال کی، صاف ہونے میں وقت تو لگتا ہے۔ 65 سال کی گرد ہے اور 62-63 سامنے کھڑے ہیں۔ تو میں تو دعا گو ہوں منصفین کے لیے، اور اگر یہ سلسلہ صدق دل کے ساتھ اسی طرح سے جاری رہا تو بہت کچھ سامنے آئے گا اور بہت کچھ بہتر ہوگا۔ بہرحال یہ آج باتیں کہنے کا وقت نہیں تھا، لیکن آج صبح سے ہی آپ بھی ٹیلی ویژن پر دیکھ رہے ہوں گے، ایک کے بعد ایک دھماکہ ہو رہا ہے، بڑی سے بڑی خبر آپ کے سامنے آ رہی ہے۔ تو میں نے سوچا کہ کم از کم اس پر پورا پروگرام نہیں ہو سکتا تو چند جملے آپ کے سامنے ضرور کہنے کی کوشش کروں، اور آپ ان کو بس خاطر جمع رکھیے گا کہ یہ پروگرام چونکہ مذہبی ہے تو اس سے زیادہ ہم گفتگو نہیں کر سکتے۔ بہرحال آج خوابوں کی تعبیر سے متعلق ہے۔ میں آج کے پروگرام میں آخر میں امریکہ کے ان تمام منتظمین کا بھی شکریہ ادا کروں گا جنہوں نے وہاں پر ذکر کی محفل ہمارے ساتھ مل کر سجائیں، اور ہم نے پاکستان کے غریب، نادار اور بے بسوں کے لیے وہاں فنڈز بھی اکٹھے کیے، تو ان سب کا میں شکریہ ادا کروں گا۔ لیکن پہلے علم تعبیر سے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کر دوں، اور پھر ہم مفتی عابد مبارک صاحب جو ہمارے آج معبر ہیں اور آپ کے خوابوں کی تعبیر آپ کو بتائیں گے۔ دیکھیے، علم تعبیر جو ہے وہ ایک قدیم اور معروف علم ہے، اور کیونکہ اللہ رب العزت نے یہ علم اپنے پیارے نبی حضرت یوسف علیہ السلام کو بخشا تھا، جیسا کہ قرآن مجید کی سورہ یوسف ہے اور اس کی آیت 21 ہے، اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے کہ وَكَذَلِكَ مَكَّنَا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور اس طرح ہم نے یوسف کو زمین میں استحکام بخشا، اور یہ اس لیے کہ ہم اسے باتوں کے انجام تک پہنچنا یعنی علم تعبیر رؤیا سکھائیں، اور اللہ اپنے کام پر غالب ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ پہلی چیز جو اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی وہ یہ تھی کہ آپ نے ایک مقرب فرشتے کو خواب میں دیکھا، جس نے آپ سے یہ کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو بشارت ہو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے انبیاء میں مقرر اور ممتاز فرمایا ہے اور خاتم الانبیاء بنایا ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واقع معراج کے بعد ایک خواب دیکھا، جس کے بارے میں اللہ رب العزت سورہ فتح آیت 27 میں ارشاد فرماتا ہے کہ لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ، کہ بے شک اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حقیقت کے عین مطابق سچا خواب دکھایا تھا کہ تم لوگ اگر اللہ نے چاہا تو بالضرور مسجد حرام میں داخل ہوگے امن و امان کے ساتھ۔ اور پھر یہ خواب جس کا ذکر اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا، اس کی تعبیر فتح مکہ کی صورت میں ظاہر ہوئی۔ تو اور فتح مکہ بھی آپ کو یاد ہے کہ کس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داخل ہوئے۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سچا خواب نبوت کے 46 اجزاء میں سے ایک ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سچے خواب اللہ کی طرف سے اشارہ ہوتے ہیں جو دیکھنے والے کو پیش آنے والے خیر و شر سے آگاہ کر دیتے ہیں تاکہ وہ غافل ہو کر اللہ کو نہ بھلا بیٹھے۔ اور مولا کائنات سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی مومن شخص کوئی خواب دیکھے یا اس کو خواب میں اور لوگ دیکھیں تو اس خواب کی تعبیر کا جاننا واجب ہے، تاکہ وہ خواب اگر نیک ہے تو اس سے خوشی اور مسرت پائے، اور اگر خواب بد ہے تو اس سے ڈرے اور پرہیز کرے، یعنی دعا، عبادات اور صدقات میں مشغول ہو جائے۔ اور سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم ہی کا قول ہے کہ خواب ایک راز خداوندی ہے جس کی اصل حقیقت سے تو کوئی واقف نہیں، تاہم اہل معرفت ان اشاروں کی مدد سے بعض نتائج اخذ کر لیتے ہیں۔ باب العلم یہ بھی فرماتے ہیں کہ خواب میں جو کچھ نظر آتا ہے اس کا نتیجہ کبھی کبھار تو اگلے ہی دن سامنے آ جاتا ہے، اور کبھی ہفتے کے بعد، کبھی 1 ماہ کے بعد، کبھی 1 سال کے بعد، کبھی اس سے بھی زیادہ مدت میں۔ اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی خوابوں کی تعبیر کا علم رکھتے تھے، یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ تو ہم مفتی عابد مبارک صاحب کو یہاں بلا رہے ہیں، لیکن اس دوران آپ سے گزارش ہوگی کہ آپ جو ٹیلی فون کالز پر اب آپ کی کالز آنی شروع ہو جائیں گی تو مختصراً اپنا خواب بتائیے گا،
اور کوشش کیجیے گا کہ جلد از جلد اپنی بات مکمل کر لیں تاکہ جو اور ہمارے ناظرین ہیں وہ بھی آج اس پہلے سیگمنٹ سے استفادہ کر سکیں. تو میں ایک وقفہ لینے جا رہا ہوں، لیکن وقفے پر جانے سے پہلے آپ کے سامنے ہمیشہ کی طرح سوال رکھے جا رہا ہوں تاکہ ویسٹ پوائنٹ کی طرف سے فوڈ فیکٹری آپ کو دی جا سکے. اور سوال یہ ہے کہ ان صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام بتائیے جو ذو النورین یعنی دو نور والے کے لقب سے مشہور ہیں، اور کیوں دو نور والے ان کو کہا جاتا ہے. دونوں باتیں آپ نے لکھنی ہیں ایس ایم ایس پر ہی، لیکن مختصراً چپلے لکھنے کے بعد اسپیس دیں اور اس کے بعد آپ یہ لکھیں کہ وہ نام کیا ہے اور کس وجہ سے کہا جاتا ہے. ایک چھوٹا سا کاما ڈال کر یا تھوڑے سے ڈیش ڈال کر آپ یہ لکھ دیں کیوں کہا جاتا ہے. اور 436% کر دیجئے. اپنا نام اور شہر کا نام لکھنا نہیں بھولیے گا. پروگرام کا جب تک وقت ہے آپ کے ایس ایم ایس ہم موصول کرتے رہیں گے، وصول ہوتے رہیں گے ہم کو، اور اسی دوران ہم قرآن اندازی کے ذریعے آخر میں جیتنے والے کے نام کا اعلان کریں گے. تو میں ایک وقفہ لے لیتا ہوں. وقفے کے بعد مفتی عابد مبارک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. عالم اور عالم میں خوش آمدید. ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے سربراہ تنظیم المساجد اہل سنت پاکستان، محتمم ہیں آپ جامعۃ المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رضویہ، ہمارے بہت ہی قابل احترام مفتی محمد عابد مبارک صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مزاج گرامی، الحمدللہ رب العالمین. بہت بہت شکریہ آپ تشریف لائے. جزاک اللہ. اور آج انشاءاللہ جمعرات سے آغاز ہو رہا ہے انشاءاللہ، اور اللہ کی ذات بابرکات سے امید رکھتے ہیں کہ یہ سلسلہ انشاءاللہ جاری و ساری رہے گا انشاءاللہ. آپ کی اجازت ہو تو کالز کی طرف ضرور. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب جی عامر بھائی، میں وجاہت اللہ خان بات کر رہا ہوں، ایڈوکیٹ جناب وجاہت اللہ صاحب. ہٹا سے. جناب کیسے ہیں عامر بھائی، آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. وجاہت صاحب فرمائیے، خواب کیا دیکھا آپ نے؟ جی سب سے پہلے تو آپ کو بہت مبارک ہو کہ نیا سیگمنٹ آپ نے شروع کیا. جی جی جی، اور لوگوں کو بہت رہنمائی ملے گی اس سے. بڑی نعت آپ کی، بڑی نعت. خواب بتائیے. دو چھوٹے سے خواب ہیں. اچھا. میری جو بڑی بہن ہے انہوں نے خواب دیکھا کچھ مہینے پہلے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرما رہے ہیں، مجھ سے فرما رہے ہیں کہ مجھ سے بات کیا کرو. اچھا، یعنی انہوں نے حضرت علی کو خواب میں دیکھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جی جی، اور وہ مجھ سے مخاطب ہوتے ہیں جی کہ مجھ سے بات کیا کرو. صحیح، ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ میں بار بار خواب دیکھتا ہوں کہ میں مدینہ منورہ میں ہوں یا مسجد نبوی میں ہوں. میں اچھا، کہ گھر کی کوئی قریب کی مسجد ہے جی، تو میں بولتا ہوں امی یہی تو ہے مدینہ منورہ، یہی تو مسجد نبوی ہے، ہم یہیں تو بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا یہ بتائیں وجاہت اللہ صاحب، کبھی اس سے پہلے آپ کو عمرے کا سعادت ملی ہے؟ آپ گئے ہیں پہلے کبھی؟ نہیں. جی الحمدللہ 2005 میں گیا تھا. یعنی آپ آشنا ہیں ان جگہوں سے، یعنی آپ جو دیکھ رہے ہیں وہ ان جگہوں سے آپ آشنا ہیں جو آپ کو نظر آ رہی ہیں. الحمدللہ. اچھا، یہ جو خواب آپ نے دونوں جو بتائے ہیں ان کے اوقات بتا سکتے ہیں مجھے؟ آپ کس وقت دیکھیں آپ نے یہ عام طور پہ فجر کا ہی وقت ہوتا ہے، فجر سے پہلے. یہ جو آپ کی بہن نے دیکھا تھا یہ بھی فجر کے وقت دیکھا؟ جی جی تقریباً. اچھا، اور آپ کا بھی یہ دیکھا ہوا فجر کے وقت ہی کا تھا؟ جی جی. اچھا، تو یہ بھی جی آپ کچھ پوچھنا چاہیں؟ یہ پریکٹس میں ایڈوکیٹ ہے؟ آپ اس وقت پریکٹس کر رہے ہیں وکالت کی؟ جی 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 بالکل بالکل. اور وہ جو خواب دیکھا تھا آپ کی بہن نے، وہ آپ کے لیے دیکھا تھا کہ آپ کو کہا جا رہا ہے کہ مجھ سے بات کریں؟ جی جی بالکل بالکل. صحیح، ٹھیک، بالکل صحیح. بہت بہت شکریہ وجاہت بھائی. اور تعبیر انشاءاللہ ہمارے مفتی عابد مبارک صاحب سنائیں گے تو آپ ضرور سماعت فرمائیے. جی مفتی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی تعبیر تو بہت اچھی ہے. آپ ایمانداری کے ساتھ اپنا یہ کام کریں جو آپ کر رہے ہیں، یعنی کہ وکالت. اور مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے فیصلے بہت مشہور ہیں، تو وہ اشارہ ہی جانب ہے کہ مجھ سے کلام کیا کرو. مراد یہ ہے کہ اس طرح عدل اور انصاف کے ساتھ میں نے لوگوں کے ساتھ معاملہ کیا ہے، آپ بھی اس طرف آئیں. کیا خوبصورت تعبیر بتائی آپ نے، یعنی کتنی پیاری بات آپ نے بتائی ہے، کتنا خوبصورت تعلق آپ نے جوڑا ہے کہ چونکہ یہ وکیل ہیں تو ان کی یہ رہنمائی کی جا رہی ہے کہ تم جو میں نے فیصلے کیے ہیں، جس طرح سے، جس طرح میں نے عدل کیا ہے، جس طرح میں سچ اور حق کے لیے لڑا ہوں، تم بھی، یعنی کلام سے مراد یہ ہو. بالکل کلام سے مراد یہ ہے. صحیح. کیونکہ ویسے تو جا کر آپ نہ وہاں جا کے بات کر سکتے ہیں اور نہ وہ ظاہری وہ ہے. بالکل صحیح. اور دوسرا یہ ہے کہ ان کو یاد بہت کیا کریں سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو، کہ صحابہ کی یاد نبی کی یاد ہے، نبی کی یاد اللہ کی یاد ہے. اچھا، یہ جو جیسے مولا کائنات کو دیکھا تو یہ یقیناً وہی ہوں گے، اس میں تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے. اصل میں کبھی کسی کے لیے دوسری رائے قائم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ دیکھا جائے. اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کوئی ایسی بات جو خلاف شرع ہے،
جو انہوں نے خود کبھی زندگی میں کسی کو نہیں کہی تو وہ پردہ کرنے کے بعد کیسے کہہ سکتے ہیں؟ بالکل درست ہے، بہت پھر اچھی آپ بات ہے۔ دوسری طرف آئیں گے کہ یار یہ انہوں نے ہی کہا ہے کہ کوئی اور ذات اب ہے دیکھیں یا اس سے یہ مسئلہ بھی معلوم ہو گیا، یہ بھی کتنی اچھی بات آپ سے پتہ چل گئی کہ یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ ہستی کون سی بات کہہ رہی ہے، تو اس سے پھر اندازہ ہو جائے گا کہ یہ وہی ہستی ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا، جو دوسرا ان کا حصہ تھا جو ان کو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق، مسجد نبوی، یہ ان کی محبت ہے، اور جو چیز مدینہ شریف کی تعبیروں میں سیدنا امام سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ لکھا ہے، جو یہ محسوس کرے یا یہ دیکھے کہ یہ مدینہ شریف میں ہے تو وہ مدینہ شریف کی زیارت کے لیے وہاں پہنچے گا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر جائے گا۔ بالکل یہ تعبیر رویا میں موجود ہے۔ بالکل صحیح۔ تو وجاہت صاحب ماشاءاللہ دونوں تعبیریں بڑی خوبصورت ہیں، مفتی عابد مبارک صاحب بتا رہے ہیں، ویسے بھی مفتی صاحب مبارک ہیں تو مبارک ہی تعبیر آپ کو بتائی ہے، تو اب آپ تیاری بھی انشاءاللہ کیجئے، اللہ تعالیٰ جلد آپ کو اپنے حرمین طیبین کی زیارت کے لیے انشاءاللہ بلوائے گا پروردگار، تو تیاری بھی رکھیے گا۔ ایک اور ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے۔ میں دعا بات کر رہی ہوں کراچی سے۔ سب سے پہلے تو آپ دونوں کو عمرے کی بہت بہت مبارکباد، اور اس سیگمنٹ کے شروع کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ جی خواب مجھے بتائیے۔ اپنا ایک خواب بتانا ہے کہ میں نے اگر خواب میں اپنے آپ کو پریشان اور روتا ہوا دیکھیں تو اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ آپ کے خواب کے وقت بھی وہی ہے صبح کا؟ جی 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 جی۔ اچھا، آپ کی عمر کیا ہے؟ 15+۔ اچھا، یعنی میں اس لیے پوچھ رہا تھا کہ آپ ابھی مجھے لگ رہا تھا کہ بچی ہیں آپ، تو آپ نے اپنے آپ کو روتے ہوئے کس حالت میں دیکھا آپ نے؟ روتے ہوئے دیکھا کہ میں بہت آنسو سے رو رہی ہوں، اور فجر سے پہلے ہی دیکھا تھا میں اور نے۔ اپنے آپ کو گھر کے ہی کسی کمرے میں گھر میں ہی پاتے ہوئے روتے ہوئے دیکھا یا کہیں باہر تھی آپ؟ یہ تو مجھے یاد نہیں، کہ بس اندھیرا تھا، میں نے یہ دیکھا تھا۔ اچھا، آنسو بہت آئے؟ جی زار و قطار رو رہی تھی آپ؟ جی جی بہتر جی۔ اس میں معبرین، علماء اور ائمہ کا اتفاق ہے کہ رونا خواب میں بہت اچھا ہے۔ اچھا، رونا، گریہ و زاری اللہ کی رحمت اور فضل کے طلب پر دلیل ہے، درست۔ یعنی کہ انشاءاللہ عز و جل آپ اللہ کی رحمت میں آئیں گی اور اللہ کے فضل میں، اور جو چیز آپ طلب کر رہی ہیں وہ اللہ کے فضل سے آپ کو مل جائے گی۔ انشاءاللہ۔ رونا جو ہے انشاءاللہ اس جانب دلیل ہے۔ رونا 3 قسم کا ہوتا ہے، ایک یہ ہے کہ چیخ و پکار کے ساتھ رونا، اور ایک یہ ہے کہ ویسے رونا آنسو نکلتے رہیں، اور دوسرا آنسو نہ نکلے، بندہ ویسے ہی گریہ کرتا رہے۔ تو جس میں آنسو نکلیں اور یوں رو رہا ہو تو اس میں علم، فضل، رحمت اس کی دلیل ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے۔ وعلیکم السلام۔ جی آپ اپنے ٹی وی کی آواز بند کیجئے، ٹی وی کی آواز بند میں شرمین بات کر رہی ہوں۔ ٹی وی کی آواز بند کیجئے۔ جی جی ایک سیکنڈ۔ اوکے اوکے۔ ہاں آواز سے جی فرمائیے جی فرمائیے۔ وعلیکم السلام، فرمائیے۔ آپ کی آواز ہمیں بہت کٹ کٹ کے آ رہی ہے۔ میں نے دیکھا تھا کہ کوئی بزرگ مجھے دے رہے ہیں، اور اس کو کہتے ہیں اسے گملے میں لگا لو۔ کیا دے رہے ہیں آپ کو؟ اور پھر اس کے بعد وہ کچھ شاخیں دیتے ہیں۔ اچھا۔ اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ آپ جن کو بھی اپنی لیے پکارو گی وہ آپ کی مدد کے لیے آئیں گے۔ شاخیں دی آپ کو، اور کیا دیا؟ پہلے کیا دیا آپ کو؟ پہلے قلم دی کسی پودے کی۔ اچھا، قلم دی، پھر شاخیں دی۔ گملے میں لگا لو، اور اس کے بعد کچھ شاخیں دی کہ یہ تم رکھ لو، اور جس کو بھی تم مدد کے لیے پکارو گی وہ تمہارے پاس آئیں گے۔ جس کو بھی مدد کے لیے پکارو گی۔ اچھا اچھا، یہ مجھے بتائیے گا، آپ نماز پڑھتی ہیں؟ جی نماز پڑھتی ہیں؟ 5 وقتہ نمازی ہیں آپ؟ میں نہیں وقتہ تو نہیں پڑھتی، لیکن اکثر پڑھتی ہوں۔ پابندی سے نہیں پڑھتی لیکن پڑھتی ہوں۔ نہیں، ایک تو اکثر پڑھنا ہوتا ہے اور ایک کبھی کبھار پڑھنا ہوتا ہے، تو آپ کا اکثر پڑھنا؟ پابندی نہیں کرتی لیکن پڑھتی رہتی ہوں۔ پڑھتی رہتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ یہ آپ نے خواب کن اوقات میں دیکھا تھا؟ میں دیکھا تھا، صبح میں دیکھا تھا۔ نہیں، صبح میں فجر کے وقت دیکھا تھا یا صبح ہونے کے بعد دیکھا؟ وقت صحیح طرح یاد نہیں ہے، میں نہیں مطلب خواب میں پھر۔ اچھا، آپ نے خواب مطلب یہ دیکھنے کے بعد اٹھی نہیں تھی کہ آپ کو یہ پتا ہو کہ بھئی یہ ٹائم ہو رہا ہے، کچھ ایسا نہیں تھا؟ نہیں، وہ میں کافی دن پہلے میں نے دیکھا تھا تو مجھے یاد نہیں ہے اسی طرح سے۔ اچھا ٹھیک ہے، چلیے بالکل درست ہے۔ تو یہ جو آپ کو درخت اور قلم جو آپ کو دی گئی اور پھر شاخیں آپ کو لگانے کے لیے، تو بزرگ نے ایگزیکٹلی یہ جملے کہے تھے آپ سے کہ پھر مدد کے لیے بلا لینا؟
جی جی اچھا بالکل ٹھیک ہے. مفتی صاحب کوئی اور سوال تو نہیں کرنا ہے؟ نہیں، بس جی بہتر. صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تو ایک عبادت ہے، ایک پودا لگانا. پودا لگانا، قلم لگانا عبادت ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں. تو ان کو چاہیے کہ اگر یہ کوتاہی کرتی ہیں تو یہ نماز کی پابندی کریں. جب یہ نماز کی پابندی کریں گی تو ان کے اندر روحانیت آئے گی. اللہ رب العزت کے فضل سے پھر یہ جو جس کام کے لیے رب العزت سے مدد مانگیں گی وہ اپنے نیک بندوں کے ذریعے ان کی مدد فرمائے گا. ٹھیک ہے نا. وہ جو دینا ہے ان کا، پھول دینا یا قلم دینا یا کلی دینا، یہ سب تینوں کی تینوں جو ہیں اس کی تعبیریں بہت اچھی ہیں. اچھا لیکن یہ جو آخر میں جملہ تھا کہ تم کسی کو بھی پھر مدد کے لیے بلا لو، تو یہ کچھ عجیب سا نہیں لگا؟ ہاں، اصل میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب کے خواب کے علم میں جس نے خواب دیکھا ہے اس کا ایکوریٹ وہی چیز بتانا بہت ضروری ہوتا ہے جو اس نے دیکھا. ذرا سی بھی اس میں اضافہ یا کمی بیشی جو ہے وہ خواب کی تعبیر کوئی چینج کر دیتی ہے. اچھا. تو اس لیے معبر خواب بتانے والے کو چاہیے کہ اس میں سے اصل بات کو لے لے اور جو اس کے دائیں بائیں باتیں اس کو چھوڑ دے. تو میں نے اس لیے اصل بات کو یہ لے لیا کہ ان کو ایک چیز دی ہے بزرگ نے، اور وہ چیز کیا ہے؟ وہ اچھی چیز ہے، نیک چیز ہے، اس کو لگائیں گے. ویسے پودا لگانا ثواب ہے، تو ان کو نیکی کی طرف اشارہ ہے کہ آپ نماز کی تو پابندی پھر بہت اچھی بات آپ نے کی، آپ نے وہ قلم اور شاخوں سے مراد لی ہے، باقی وہ جو کوئی بھی مدد کے لیے آ جائے وہ والی آپ نے بات ہی گول کر دی. بہت اچھا آپ نے کیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. جی میں نے خواب دیکھا کہ 3 گلاب کے سرخ پھول ہیں. ہاں جی. اور مجھے کسی نے دیے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ اس میں سوں گے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو آ رہی ہے. اچھا. اور میں نے ان کو بڑے اچھے طریقے سے اندر تک سونگا، تو اس کے بعد پھر میری آنکھ کھل گئی. تو آپ نے جب سونگھا ان کو تو عام گلاب کی آپ کو خوشبو محسوس ہوئی خواب میں یا کوئی الگ سی خوشبو تھی؟ الگ سی خوشبو، بہت اچھی خوشبو. میں نے کہا یہ تو بہت اچھی حضور کے پسینے کی خوشبو ہے. اور مجھے بہت خوشی بھی ہوئی اور سونگتے ہوئے، اور مسرت ہوئی کہ میں یہ سونگ رہی ہوں. اور یہ مجھے بتائیے، یہ بھی ساتھ ساتھ مجھے بتائیے، ایسی خوشبو آپ نے پہلے کبھی سونگھی یا نہیں سونگھی؟ نہیں سونگھی. مطلب ایسی خوشبو آپ نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں سونگھی جو آپ نے خواب میں سونگھی؟ نہیں سونگھی. ہاں جی. اور ایک بڑا گلاب ہے، ایک اس سے چھوٹا ہے اور ایک اس سے چھوٹا ہے. 3 گلاب ہیں. 3 گلاب سمجھ رہی ہیں آپ؟ یہ تو اب آپ کو ویسے مفتی صاحب بتائیں گے، لیکن یہ پہلا ایک بڑا گلاب ہے، پھر ایک اس سے چھوٹا، پھر ایک اس سے چھوٹا. ہم تو یہ 3 گلاب روزے کی 3 جالیوں کے ساتھ جو ہم جب جاتے ہیں معاج شریف پر، تو وہاں پر بھی ایک اس سے چھوٹا گلاب ہے اور پھر ایک اس سے چھوٹا گلاب ہے. تو ویسے مفتی عابد مبارک صاحب آپ کو بتائیں گے اس کی تعبیر. جی مفتی صاحب. سبحان اللہ، بہت پیارا خواب ہے. اور امام محمد سیرین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے گلاب کی جو تعبیر بیان کی ہے وہ پاک اعتقاد اور پاک دین سے بیان کی ہے. یعنی کہ خوش عقیدگی، خوش اخلاقی، خوش عملی. تو امام سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے دیکھا کہ اس کو کسی نے گلاب دیا ہے تو یہ دین کی برکت کی دلیل ہے. اور انہیں چاہیے میری بہن کو کہ درود شریف کی کثرت کریں. اور جس طرح آپ نے کہا کہ حضور اور ان کے 2 یاروں یعنی اصحاب جو ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں وہ ہیں جو پھول ہیں زمین پر، وزیر ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو آپ درود شریف پڑھیں اور درود شریف میں وعلی آلہ و اصحابہ کی کثرت کیا کریں. بالکل صحیح. ایک اور کالر موجود ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. فرمائیے. میں فاطمہ بات کر رہی ہوں حیدرآباد سے. جی فرمائیے. میں نے اکثر میں خواب تو دیکھتی رہتی ہوں، لیکن میں نے ایک خواب دیکھی ہے جس میں یہ ہے کہ میں ایک جگہ پہ جا رہی ہوں اور درمیان میں کافی بڑا سا دریا ہے اور سامنے روزہ مبارک ہے، اور ایسے لگ رہا ہے جیسے ہم اسکول کا ٹرپ جا رہے. تو مجھے کوئی آنٹی ہے، وہ کہتی ہے دیکھو یہاں پہ لوگ حج کرنے کے لیے آ رہے. تو مجھے سمجھ نہیں آتا، ہم لوگ اس تک پہنچ نہیں سکتے، درمیان میں بڑا سا دریا ہے. اچھا، روزہ پاک آپ نے دیکھا لیکن اس تک پہنچ نہیں سکتے، بہت بڑا دریا ہے سامنے. اور آپ کو روزہ پاک ویسا ہی نظر آیا جو آپ عموماً تصاویر میں دیکھتی ہیں، اخبارات میں دیکھتی ہیں؟ ویسے ہی نظر آیا. اچھا، آپ نے کس وقت دیکھا تھا یہ خواب؟ ٹائم تو مجھے یاد نہیں ہے، لیکن 12 کے بعد شاید. یعنی رات کے 12 کے بعد؟ جی بالکل. اچھا ٹھیک ہے. اور جب آپ اٹھیں، جب یہ آپ کو خواب یاد آیا، آپ فوراً دیکھنے کے بعد اٹھ گئی تھیں یا پھر جب صبح اطمینان سے اٹھی تو یاد آیا خواب؟ نہیں، وہ اصل میں کافی دن ہو گئے تو مجھے ہر وقت یاد آتے ہیں اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے. مجھے ویسے بھی حج کرنے کا بہت شوق ہے. اچھا بالکل ٹھیک ہے. کوئی اور سوال تو نہیں کرنا؟ نام آپ کا کیا ہے؟ فاطمہ.
فاطمہ نام. جی میری بہن، پردے کی تلقین ہے آپ کو اور نماز کی تلقین ہے کہ آپ کے اور اس زیارت کے مابین صرف پانی حائل ہے جو آپ کے پردے اور جو ہے وہ عبادات اور درود شریف کی کثرت کی وجہ سے انشاءاللہ ہٹ جائے گا. اور آپ ضرور کہ امام سیرین رحمۃ اللہ علیہ، حضرت دانیال علیہ السلام اور دیگر لوگوں نے جو بیان کیا تعبیر کی کتابوں میں، وہ یہی ہے کہ اگر مکہ شریف کی زیارت کرے تو مکہ شریف جائے گا، مدینہ شریف کی زیارت کرے تو مدینہ شریف جائے گا. اور آپ کے درمیان جو یہ رکاوٹ حائل ہے نا، یہ رکاوٹ آپ جو ہے پردے سے، نماز سے، درود شریف سے، عبادات سے ہی دور کر دیں. صحیح. جو پانی ایک دریا سا جو دریا میں رکاوٹ ٹھیک ہے. اور دریا سے مراد یہ کہ یہ عبور ہو جائے گا، دریا تو عبور ہو سکتا ہے انشاءاللہ. بالکل یہ بھی ہے، اس سے یہ بھی مراد لیا سکتا ہے. بالکل ٹھیک. ایک اور کالر موجود ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. میرا نام صدف ہے. میں نے 2 خواب دیکھے تھے. جی جی. اور پہلا خواب تو یہ تھا کہ میں نے دیکھا سبز رنگ کی مسجد ہے اور بہت سارا صحن ہے، اور میں وہاں پر نماز ادا کر رہی ہوں اور بہت زیادہ رو رہی ہوں. کہاں کی مسجد ہے؟ سبز رنگ کا گنبد ہم نے دیکھا تھا. سبز رنگ کا گنبد. ٹھیک ہے، بالکل صحیح. ہاں جی. صحیح. اور بہت زیادہ میں رو رہی تھی اور نماز سجدے میں تھی میں. اچھا. میں اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کر رہی تھی. اچھا، توبہ استغفار بھی آپ نے پورا، آپ کو یاد ہے کہ آپ توبہ استغفار ہی کر رہی تھیں؟ میں نے صبح کا ٹائم دیکھا تھا. نہیں، آپ کو یہ یاد ہے کہ آپ توبہ استغفار ہی کر رہی تھیں؟ ہاں جی. یعنی آپ اپنے گناہوں کو یاد کر کے ہی رو رہی تھیں؟ جی بالکل. اور سجدے میں تھی میں. سجدے میں تھیں. اور آپ کو کچھ یاد ہے جو آپ نے کہا میں توبہ استغفار کر رہی تھی، تو کچھ یاد ہے کہ کون سے کلمات آپ پڑھ رہی تھیں توبہ استغفار میں؟ نہیں، بس یہ یاد نہیں ہے، لیکن یہ تھا کہ میں اللہ سے معافی ہی مانگتی ہوں. معافی مانگ رہی ہیں. ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. اور دوسرا خواب؟ میں نے دیکھا تھا کہ میرے انکل فوت ہوئے 1.5 ماہ ہو گیا، اور وہ مجھے خواب میں آئے اور مجھے 50,000 روپیہ دیے. والد صاحب خواب میں آ کر 50,000 روپے آپ کو دے گئے؟ والد نہیں ہے، انکل ہے میرے، پاپا کے چاچا ہے. اچھا، آپ کے چچا ہیں. صحیح ہے، بالکل ٹھیک. وہ فوت ہو گئے ہیں تو میں 1.5 ماہ ہو گیا. صحیح ہے. تو وہ آپ کو پیسے دے کے گئے؟ 50,000 دے کے گئے ہیں مجھے کہ یہ تمہارے لیے پیسے. کوئی تاکید کی اس میں انہوں نے؟ نہیں، کچھ بھی نہیں، بس پیسے دیے ہیں. اور یہ بھی بتایا کہ یہ 50,000 ہے. نہیں، 50,000 تو بتایا. یہ تاکید کی کہ تمہارے ہیں یا کسی کو دے دینا کچھ؟ کیا یہ میرا بیٹا چھوٹا، میں نے اس کو دیے ہیں. نہیں، وہ تو آپ نے دیے ہیں. آپ کو انہوں نے دے کر کیا کہا تھا؟ مجھے وہ دے کے گئے ہیں. نہیں، آپ کو تو دیے انہوں نے، لیکن آپ سے کچھ کہا دیتے وقت کہ یہ تمہارے ہیں یا میرے ہیں؟ کچھ نہیں. ہاں جی، نہیں ایسا کچھ نہیں کہا، بس مجھے دیے ہیں. یہ نہیں کہا کہ میرے ہیں. اور یہ کہا کہ تمہارے ہیں؟ ہاں جی. نہیں، پہلے آپ یہ بتائیں. ابھی تو آپ نے کہا کچھ نہیں کہا، پھر کہا کہ مجھے کہا کہ تمہارے ہیں. یعنی جو میرے ہاتھ میں دے کے گئے نا پیسے، یہ 50,000 تمہارے لیے طرف سے. ہاں، تمہارے لیے، مطلب یہ اسی لیے میں پوچھ رہا ہوں. یہ کوئی ٹائم آپ کو پتا ہے آپ نے خواب کب دیکھا تھا؟ پتا نہیں تھا، 3-4 کا. اور اس کے بعد میری آنکھ کھل جاتی ہے. اچھا، جب آپ کی آنکھ کھلی تو کیفیت کیا تھی آپ کی؟ کچھ نہیں تھا کہ میں یہ حرام تھی کہ میرے خواب میں آیا، مجھے کیوں پیسے دے کے گئے. اچھا، صحیح. ٹھیک ہے جی. آپ مفتی عابد مبارک صاحب سے تعبیر سنیے. جی. حضرت سیدنا ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خواب میں گریا کے ساتھ اس طرح اس حالت میں رونے کی تعبیر یہ بیان کی ہے کہ خوشی اور حق تعالی کی بخشش کی دلیل ہے کہ رب تبارک و تعالی عز و جل کی طرف سے اس پر کرم ہوگا. اور اگر خواب میں دیکھے کہ گناہ پر کسی علم کی محفل میں یا قرآن مجید پڑھنے میں یا کسی ایسی نیک جگہ پہ رویا ہے اور یا اس کے مشابہ اور کسی مواقع پر رویا ہے تو خدا تعالیٰ کے کرم پر دلیل ہے. تو ان کے لیے بہت اچھی تعبیر ہے اور اللہ مبارک کرے. نماز کی پابندی کریں، درود شریف کی پابندی کریں. اور دوسرا جو انہوں نے پوچھا کہ مردہ خواب میں ان کو کچھ دے کر گیا، تو مردہ اگر خواب میں کچھ دے، ٹھیک ہے، اور صحیح حالت میں دے تو یہ اچھا ہے. اگر لے تو اچھا نہیں ہے. دے تو اچھا ہے. دے تو اچھا ہے، لے تو اگر لے اچھا تو نہیں. کیا ہوتا ہے؟ لے تو اب اس کی مختلف کنڈیشن ہے. اگر اس سے مطلب کوئی بھی شخص ہے وہ دیکھتا ہے کہ اس سے اس کی اولاد لے گیا تو مراد یہ ہے کہ اس کی اولاد کا انتقال ہوگا. تو اگر وہ یہ دیکھے کہ اس کا رزق لے گیا، اس سے کھانا لے گیا تو رزق کی تنگی ہوگی. اگر یہ دیکھے کہ اسی کو ساتھ لے گیا اور ایسی جگہ ہے کہ جو نامعلوم جگہ ہے تو مراد یہ ہے کہ اس کی ہلاکت ہوگی. ٹھیک ہے، تو یہ جو دینا ہے مردے کا یہ اچھا ہے، یہ اچھا ہے. باقی وہ جو پہلے والا خواب ہے وہ بہت مبارک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل ہم سب کی بخشش و مغفرت فرمائے. اس کا یہ ہے کہ اگر روئیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کی یاد میں اور مسجد نبوی شریف میں تو یہ بخشش اور کرم پر دلیل ہے. اچھا، یہ 50,000 روپے جو خاص طور پہ کرنسی دی ہے، اس سے کچھ نظر آتا ہے کہ کوئی ان کی
وراثت میں شاید ان کو کوئی حصہ ملے یا کچھ ہے کیا؟ کچھ آپ سمجھتے ہیں ایسا کچھ ہو؟ کیونکہ جو پیسے دیے باقاعدہ وہ بتا بھی نہیں 50,000 ہیں بتائے ہیں اتنے ہی ہیں یہ. نہیں اس سے مجھے تو یوں سمجھ میں نہیں آتا کہ میراث کے لیے تو اور خواب ہیں جن کے اشارے میراث کی طرف آتے ہیں, ٹھیک ہے نا. ویسے مردہ جو ہے کبھی خواب میں آ کر کوئی چیز دے کر جاتا ہے, پیسے دے کے جاتا ہے, کبھی آٹا دے کر جاتا ہے, کبھی مطلب مختلف چیزیں ہیں, تو اس کے جو کام اس کے متعلق ہوتے ہیں نا وہ چیزیں دے کر بھی جاتا ہے کبھی. بالکل صحیح ہے بھائی. بہت آج ماشاءاللہ پہلا دن تھا اور مجھے بتایا جا رہا ہے کہ کافی کالز آ رہی ہیں ابھی بھی مسلسل, لیکن ہمارا پہلا سیگمنٹ ختم ہو رہا ہے کیونکہ اس کے بعد مسائل آپ کے ہیں اور وظائف بیان کریں گے مولانا بشیر فاروق قادری صاحب, تو اب ان کے بھی آنے کا وقت ہو گیا ہے. تو میں بہت شکر گزار ہوں مفتی عابد مبارک صاحب آپ کا, بہت بہت شکریہ, آپ تشریف لائے, ہمارے علم میں بھی اضافہ ہوا اور ہم نے آپ سے بہت کچھ سیکھا, اور یقیناً جو ہمارے ناظرین ہیں وہ بھی اب سمجھ گئے ہوں گے کہ کس طرح سے خواب بیان کرنا ہے اور مفتی صاحب کیسے اس کی تعبیر بیان کریں گے. ہر جمعرات کو مفتی عابد مبارک صاحب انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوا کریں گے اس سیگمنٹ میں. تو ایک وقفہ لینے جا رہا ہوں, لیکن وقفے پر جانے سے قبل سوال آپ کے سامنے رکھے جاتا ہوں. ان صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام بتائیے جو ذو النورین یعنی دو نور والے کے لقب سے مشہور ہیں. نام بھی بتانا ہے آپ کو اور یہ بھی بتانا ہے کہ ان کو دو نور والا کیوں کہا جاتا ہے. تو آپ نے AAA لکھنے کے بعد اسپیس دینی ہے اور 436 پر آپ نے یہ جواب بھیج دینا ہے تاکہ آپ کو ویسٹ پوائنٹ کی طرف سے فوڈ فیکٹری دی جا سکے. ایک وقفے کے بعد ہوں گے ہمارے ساتھ مولانا بشیر فاروق قادری صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک مرتبہ پھر آپ کو عالم اور عالم میں خوش آمدید کہتا ہوں, اور اس وقت ہمارا جو سیگمنٹ ہے وہ ہے مسائل آپ کے اور وظائف قرآن سے. ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ممتاز روحانی اسکالر اور سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ پاکستان کے سربراہ بہت ہی قابل احترام مولانا محمد بشیر فاروق قادری صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ الحمدللہ رب العالمین. بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. آپ کی اجازت ہو تو سلسلہ شروع کریں. بالکل اجازت ہے. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, فرمائیے. جی عامر بھائی, میں ربیہ بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی ربیہ. جی مجھے بشیر فاروقی صاحب سے سوال پوچھنا تھا. ایک میرا مسئلہ تھا بھائی کی شادی کے لیے. اچھا. کہ بھائی کی شادی کے لیے کوئی رشتہ وغیرہ ہم کرتے ہیں دیکھتے ہیں تو وہ بات بنتی ہی نہیں ہے کوئی بھی. کب سے دیکھ رہی ہیں آپ؟ ماشاءاللہ برسر روزگار ہے, سب کچھ ہے. کب سے دیکھ رہی ہیں آپ؟ تقریباً 1 سال ہو گیا ہے. اور اب تک کتنے جگہوں پر آپ نے دیکھا؟ میں نے دیکھا نہیں, یعنی ایسے میں پراپر کسی کے گھر نہیں گئے, ویسے ہی خاندان میں ادھر ادھر 1-2 جگہ بات بھی کی تو کہیں یعنی کوئی بات بنی نہیں. 1-2 جگہ پہ بات ابھی ہوئی ہے اور آپ کی بات نہیں بنی تو اتنی جلدی گھبرا گئی ہیں آپ؟ ہاں چلیں, لیکن آپ کا نہیں ظاہر ہے بھائی تو اور بہنوں کو نہیں ہوگا ارمان تو پھر اور کس کو ہوگا. تو میں آپ کے سوال کو بشیر فاروق قادری صاحب کی طرف رکھ رہا ہوں, ان کا جواب سنیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج جمعرات کا دن ہے اور اللہ کے پیارے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جوڑے کی بہار سے اس دن نوازا تھا. تو جس کا رشتہ نہ ہوتا ہو وہ جمعرات اور جمعہ 2 دن کے روزے رکھا کرے اور ہر نماز کے بعد 40 مرتبہ تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لیا کرے. انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلدی انہیں خیر کی خبر نصیب ہوگی. ماشاءاللہ انشاءاللہ. اور یہ بہت اچھی بات بشیر فاروق قادری صاحب نے بتائی کہ جمعے کا چونکہ اکیلا روزہ نہیں ہوتا تو یا تو جمعرات اور جمعہ کا روزہ انہوں نے اس لیے بتایا آپ کو کہ جمعرات اور جمعے کا بھی روزہ اس کے ساتھ رکھا جائے. تو یہ بہت اچھی بات ہے, اور روزہ تو ویسے بھی جمعرات کا بھی رکھنا چاہیے, اور جمعرات کے روز تو اعمال پیش ہوتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہمارے, اور آپ خود فرماتے ہیں کہ جن کے اچھے اعمال ہوتے ہیں ان پر خوش ہوتا ہوں, اور جن کے اعمال اچھے نہیں ہوتے تو یہ نہیں فرمایا کہ خوش نہیں ہوتا بلکہ فرمایا ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہوں. تو ایک اور کالر موجود ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, فرمائیے. میں مصباح بول رہی ہوں سائیوال سے. جی مصباح. میرے 2 بیبی کی پہلے ڈیتھ ہو چکی ہے. 6 ماہ میں میرا ابارشن ہو جاتا ہے, تو اس بار پھر میں امید سے ہوں اور میرا 5واں مہینہ چل رہا ہے.
تو میں چاہتی ہوں کہ اس بار ایسی کوئی بات میرے ساتھ نہ ہو. انشاءاللہ ضرور میری بہن. بشیر فاروق قادری صاحب، جی میں ان سے آپ کے لیے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ کو دعا بتائیں. ان کا آپ نے مسئلہ سنا، ہر 6 مہینے بعد ان کا اسقاط حمل ہو جاتا ہے، تو آپ کیا فرمائیں گے؟ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی شہزادی حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امید کے دنوں میں ایک تعویذ عطا فرماتے تھے. وہ تعویذ جو ہے اگر حاملہ خاتون پہن لے تو اللہ تعالیٰ کے رحمت سے اسے رحمت کی نوید نصیب ہوتی ہے. تو اس کے لیے آپ کو مجھے خط لکھنا ہوگا سیلانی ویلفیئر بہادر آباد کراچی کے پتے پر، تو میں آپ کو وہ تعویذ بھجوا دوں گا انشاءاللہ تعالیٰ. اب اس کو جو آپ پہن لیں گی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کوئی نقصان نہ ہوگا. ہر نماز کے بعد 111 مرتبہ یا سلامو یا مبدیو. مبدیو کے معنی ہیں سلامتی کے ساتھ پیدائش کی ابتدا کرنے والا. یا سلامو یا مبدیو، یا سلامو یا مبدیو، یا سلامو یا مبدیو 111 مرتبہ ہر نماز کے بعد تلاوت کریں گی انشاءاللہ تعالیٰ. اب اس طرح کے حادثات سے دو چار نہ ہوں گی. ٹھیک ہے انشاءاللہ. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. میں صاحبہ سے بات کر رہی ہوں، میرا نام ہے. جی جی آپ اصل میں سیل فون سے بات کر رہی ہیں تو اس لیے ہم آپ کی کال نہیں ریسیو کر پا رہے ہیں صحیح طرح سے. ایک اور کالر موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. جی سر، مجھے نا نیند میں بولنے کی عادت ہے اور میں خواب میں اکثر ڈر جاتا ہوں. صحیح. جی اکثر خواب میں ڈر جاتا ہوں اور طرح طرح کی یعنی ڈراؤنی چیزیں مجھے ڈراتی ہیں. اچھا بالکل ٹھیک ہے. اور مجھے غصہ بہت آتا ہے. غصہ آتا ہے، خواب میں ڈر جاتے ہیں اور نیند میں بولنے کی آپ کو بیماری ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. جی بشیر فاروق صاحب. غصے کا علاج تو یہ ہے کہ 90 مرتبہ دن میں 2-3 مرتبہ 90 مرتبہ یا حمیدو پڑھ کر پانی پر دم کر کے وہ پانی پی لیا کریں انشاءاللہ. 90 مرتبہ یا حمیدو یا حمیدو یا حمیدو. اور برے خواب سے بچنے کے لیے، رات کو ڈر سے بچنے کے لیے وضو کر کے سونا یہ سنت ہے. اور سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس 3 مرتبہ تلاوت کر کے اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے پورے بدن پر ہاتھ پھیر کے سونا یہ بھی سنت ہے. ان 2 باتوں کی برکت سے انشاءاللہ رات کو امن میں بھی رہو گے اور انشاءاللہ برے خواب بھی نہیں آئیں گے اور رات کو ڈر کر اٹھنا بھی نہیں ہوگا اور رات میں بڑبڑانا بھی نہیں ہوگا. کتنی اچھی بات آپ نے بتائی بشیر فاروق قادری صاحب. کہاں لوگ اب یہ باتیں بتاتے ہیں کہ وضو کر کے سویا کرو. یہ ایک بزرگ سمجھاتے تھے، یہ تو احادیث میں آتا ہے، سنت تو ہے ہی، لیکن یہ اب بتائی نہیں جاتی بات. آج آپ کے کہنے سے اللہ تعالیٰ سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ سب وضو کر کے سویا کریں. کتنی بڑی سعادت کی بات ہوتی ہے کہ آپ وہ سنت اختیار کریں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی محبوب ہو. تو آپ کی یہ بات بتانے کا بہت بہت شکریہ کہ آپ اتنی اچھی باتیں بھی ہمیں بتاتے ہیں ساتھ ساتھ. السلام علیکم. وظیفہ پوچھنا ہے عمر بھائی. جی بتائیے فرمائیے. السلام علیکم. جی فرمائیے. وعلیکم السلام. عمر بھائی میری شادی کو 2 سال ہو گئے ہیں. جی جی ہاں. تو عمر بھائی میڈیکل بورڈ کے مطابق آپ کی ٹی وی کی آواز بند کریں میری بہن. ٹی وی کی آواز بند کریں، ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی بات. عمر بھائی. جی ہیلو. جی جی عمر میرے نا ہسبینڈ کی میڈیکل بورڈ کے مطابق سپرم نہیں ہے. اچھا جی سمجھ گئے ہم. بالکل ٹھیک ہے. اولاد کی مسئلہ ہے. جی بہن دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں لفظ آخر بیان کر کے یہ بتا دیا کہ میں وہ ذات ہوں کہ بھانج کو بھی اولاد عطا کر سکتا ہوں. بے شک. اور جتنی دوائیں ہیں وہ خود مؤثر نہیں ہیں. دوائی استعمال کرنے سے پہلے جنہوں نے ڈاکٹروں نے جو دوائیاں دی ہیں یا دے رہے ہیں اس دوائی کو استعمال کرنے سے پہلے 12 مرتبہ بسم اللہ شریف 12 مرتبہ دروشی پڑھ کر وہ دوائی پئیں گے آپ کے شوہر تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کو کبھی بھی مایوسی نہیں ہوگی انشاءاللہ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. فرمائیے. جی میں اپنا نام نہیں بتانا چاہتی. نہیں بتائیے. میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. جی بتائیے. جی مجھے بس میرے شادی کو 2.5 سال ہو گئے اور میری کوئی اولاد نہیں ہوئی ہے اور بس لوگوں سے مطلب جیسے میں خواب میں بھی بہت عجیب چیزیں دیکھتی ہوں کبھی کبھی. اور پھر ہم نے کچھ جیسے مولوی صاحب سے حافظ صاحب سے پتہ کیا تھا تو وہ کہتے ہیں کہ میری سسرال والی میری ساس اور ان کی میری خالہ ساس وہ مجھ پہ نا جیسے جادو کراتے. مجھے پتہ نہیں کہ کس حد تک میں یقین کروں. پھر مجھے تعویذ وغیرہ پہ اتنا مجھے نہیں اچھا لگتا یہ سب. تو مجھے بس پوچھنا ہے کہ کیا یہ بات صحیح ہے اور اگر ہے تو میں
کیا صحیح طریقہ ہوگا اسلام اور حدیث کے اچھا حساب سے؟ یہ تو میری بہن آپ کو ابھی ہم ضرور انشاءاللہ بشیر فاروق قادری صاحب آپ کو بتائیں گے، لیکن یہ آپ کو کیوں کوئی بتاتا ہے کہ گھر پہ جادو کسی نے کروایا؟ کیا یہ خوش نہیں تھے آپ کی شادی سے؟ نہیں یہ لوگ آپ کی شادی سے خوش نہیں تھے کیا، جن کے بارے میں تذکرہ ہو رہا ہے؟ جی نہیں میری امی ہی، مطلب مجھے اتنے مسئلے ہو رہے تھے، میں اتنی بیمار رہنے لگی ہوں جب سے میری شادی ہوئی ہے، الحمدللہ کبھی مسئلہ نہیں ہوتا تھا، میری آنکھ میں مسئلہ ہونے لگا۔ نہیں آپ کو یہ جو بتایا کسی نے کہ خالہ ساس یا فلاں جو بھی ہیں، تو کیا یہ شادی سے خوش نہیں تھے؟ استخارہ کرایا تھا تو اس طرح سے ہوا تھا، وہی مجھے یقین نہیں ہے کہ کس حد تک میں ان باتوں پہ یقین کروں۔ نہیں میرا سوال کا آپ جواب نہیں دے رہی، وہ میں جو آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کیا یہ آپ کی شادی سے خوش نہیں تھے، یا انہوں نے کوئی رخ نہ ڈالا تھا شادی سے پہلے، یا آپ سے یہ جلتے تھے، حسد تھی، کیا مسئلہ تھا؟ پتہ نہیں، شادی کے وقت تو اللہ کا شکر سب کچھ صحیح تھا، لیکن اس کے بعد سے مجھے نہیں پتا۔ خالہ ساس جو ہے وہ صحیح نہیں ہے اب آپ کے ساتھ؟ نہیں میرے ساتھ رویہ کبھی ٹھیک، صحیح، بالکل صحیح، بالکل ٹھیک ہے جی۔ بشیر فاروق قادری صاحب دیکھیں دو تین اس کے جوابات ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کل ذی نعمت معصود، جس کو نعمت ملتی ہے لوگ اسے حسد کرتے ہیں، تو شادی ہو جانا ایک نعمت ہے، بسا اوقات اس کا حسد ہو جاتا ہے۔ استخارے کے ذریعے یہ معلوم کرنا کہ فلاں نے جادو کروائے یہ ناجائز اور گناہ ہے، حرام ناجائز کا عمل ہے۔ استخارے کے ذریعے یہ تو معلوم کیا جا سکتا ہے کہ جادو ہے کہ نہیں۔ تو اگر پیاری بہن آپ نے اپنا مسئلہ مجھے بتا دیا، کیا ہی اچھا ہو کہ آپ اپنا مکتوب خط لکھ کر ہمارے ادارے میں بھیج دیں، یا خود ہمارے ادارے میں تشریف لائیں، خواتین سے آپ کی ملاقات ہوگی۔ ہمارے ہم عورتوں سے ملاقات ہم نہیں کرتے، لیکن ہماری معلمات ملاقات کر لیں گی، انشاءاللہ تعالی ہم استخارہ کر کے آپ کو بتا دیں گے کہ یہ عملیات ہیں کہ نہیں۔ خالی بتانا مقصد نہیں ہوتا، بتانے کے بعد یہ یقین دہانی اللہ تعالیٰ کی مدد سے کروائی جاتی ہے کہ اگر ہیں تو ان کو سورہ فلق اور سورہ ناس کے ذریعے کاٹ دیا جائے گا انشاءاللہ۔ اور اس کے بعد دوسری بات جو ہے کہ آپ کو جو برے خواب آتے ہیں، ان خوابوں کے پیچھے بعض اوقات یہ حقیقت ہے کہ برے خواب جادو کی علامت پر مبنی ہوتے ہیں، تو ان ساری باتوں کو اپنی طرف رکھ لیں، بدگمانی سے اپنے آپ کو دور کر لیں۔ اور آج کی رات جمعرات کی رات ہے، میرے آقا فرماتے ہیں جمعرات کی رات کوئی دعا رد نہیں ہوتی، تو کوشش کریں کہ آج اللہ سے خوب دعا مانگیں، اور اولاد کے لیے سورہ مریم، قرآن پاک کی سورہ مریم کی روزانہ ایک مرتبہ تلاوت کر لیں، اس سے انشاءاللہ آپ کو بڑی برکتیں حاصل ہوں گی۔ اور اگر ہو سکے تو ہمارے ہاں اس حدیث پاک پر عمل ہوتا ہے، ہمارے آقا فرماتے ہیں شب جمعہ یعنی جمعرات کی رات کو کوئی دعا رد نہیں ہوتی۔ اس حدیث پہ عمل کرنے کی نیت سے ہم ہر جمعرات کو سیلانی مسجد میں دعائیہ اجتماع کرتے ہیں۔ کراچی کے دور دراز علاقوں سے خواتین بھی آتی ہیں پردے میں، اور مرد بھی آتے ہیں، اور سب وہاں کے دعائیں مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بہت سو کی مرادیں پوری ہو جاتی ہیں، اور اس رات کی برکتیں آپ گھر میں بھی حاصل کر سکتی ہیں، اور ہمارے پاس بھی آ کر دعا میں شرکت کر سکتی ہیں پردے میں۔ لیکن سورہ مریم کی تلاوت روزانہ آپ کرتی رہیں گی تو انشاءاللہ آپ کو بہت جلدی خوشی کی نوید نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ اچھا مولانا صاحب ایک بات مجھے بتا دیجیے گا، اس میں دوران آپ نے، چونکہ اور بھی بہت سارے لوگ یہ اس وقت دیکھ رہے ہوں گے پروگرام، یہ جو آپ نے فرمایا کہ مکتوب لکھ کر، اب جیسے یہ اپنا نام نہیں بتانا چاہتی تو مکتوب میں اگر نام نہ لکھیں تو کوئی مسئلہ تو کوئی حرج نہیں، بغیر نام کے، اور اگر یہ وہاں آئیں معلمات سے ملیں تو تب بھی اپنا نام نہ بتائیں تو کوئی ضرورت نہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل صحیح۔ بہت بہت شکریہ آپ کا مولانا بشیر فاروق قادری صاحب، آپ تشریف لائے، اور قبل اس کے کہ ہم آپ سے دعا کی گزارش کریں، میں جیتنے والے خوش نصیب کا نام آج بتا دینا چاہتا ہوں۔ ہم نے سوال آپ سے کیا تھا کہ ذو النورین کن صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لقب ہے؟ تو منیر حسین ہیں واہ کینٹ سے، انہوں نے بالکل صحیح جواب دیا ہے۔ جوابات تو خیر بہت ساروں نے صحیح جواب دیے ہیں اور بڑی قرآن اندازی ہوئی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو ذو النورین کہا جاتا ہے، اور وہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو صاحبزادیاں یکے بعد دیگرے آپ کے عقد میں آئی تھیں، یعنی جب حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا تو پھر حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا عقد فرمایا، اس لیے آپ کو دو نور والا کہا جاتا ہے، ذو النورین۔ منیر حسین صاحب آپ کو ویسٹ پوائنٹ کی طرف سے فوڈ فیکٹری مبارک ہو۔ بشیر فاروقی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، بطفیل رحمت للعالمین، بطفیل امت رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہماری ہمارے والدین کی تمام امت کی بخشش فرما، سب کے گناہ معاف کر دے، سب کو عذاب قبر سے بچا لے، سب کو جہنم کی آگ سے بچا لے۔
یا اللہ ناگہانی آفتوں سے بچا لے، بم گولی دھماکے قتل ہونے سے بچا لے، لٹنے پھٹنے سے بچا لے، کینسر بلڈ کینسر ہر مہلک مرض سے بچا لے، ہم سب کو بچا، ہمارے گھر والوں کو بچا، پوری امت کو بچا۔ اے اللہ جن پر جادو آسیب نظر بد کے اثرات ہیں ان سے انہیں نجات عطا فرما، جو بیچارے بے اولاد ہیں انہیں جنت میں لے جانے والی اولاد عطا فرما، اور جنہیں تو نے اولاد بخشی ہے انہیں اولاد کے صدموں سے بچا لے، والدین کو اولاد کی میتیں اٹھانے سے بچا لے۔ پروردگار جو بے رزق ہیں بے روزگار ہیں ان کے لیے غیب سے روزی کا انتظام کر دے، جو اسپتالوں میں گھروں میں جہاں کہیں بیمار پڑے ہیں انہیں صحت کا نور عطا فرما، اور جو بے رشتہ ہیں ان کے غیب سے رشتے بنا دے، اور جتنے شوہر اور بیوی میں اختلافات ہیں ان اختلافات کا خاتمہ فرما، ہمارے وطن عزیز پاکستان کو رہتی دنیا تک سلامت فرما، اندرونی بیرونی تمام سازشیں ختم ہو جائیں، ہمارا ملک پھلے پھولے، اس کے تمام رہنے والوں کو دنیا اور جہان کی رحمتیں برکتیں حصے میں آئیں، ہم سب کی اور پوری امت کی جملہ بیماریاں پریشانیاں دور کر دے، سب کی جائز دعائیں مرادیں پوری فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آمین ثم آمین۔ بہت بہت شکریہ آپ کا مولانا محمد بشیر فاروق قادری صاحب، اتنی خوبصورت دعا، اتنے اچھے وظائف بتانے پر، اور ہمارے بہت ہی ایک پیارے قریبی جاننے والے ہیں، ریجنٹ پلازا ہوٹل کے چیئرمین ہیں جناب فیروز باویجا صاحب، وہ بھی بہت بیمار ہیں، آئی سی یو میں، ان کے لیے بھی دعا فرمائیے گا انشاءاللہ۔ اور ناظرین محترم آپ سے بھی گزارش ہے ان کے لیے دعا ضرور فرمائیے گا، اللہ تعالیٰ نے صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے۔ اور آج امریکہ کے جو ہمارے منتظمین تھے ان کا میں ذکر نہیں کر سکا، لیکن کل جو جمعہ کریم کی نشریات انشاءاللہ ہوں گی، پہلی بار ہم براہ راست پیش کر رہے ہیں جمعہ کریم کی نشریات، صبح 11 بجے سے انشاءاللہ 1 بجے تک براہ راست آپ ٹرانسمیشن دیکھ سکیں گے، جمعہ کریم کالز بھی کر سکتے ہیں، اس میں شکریہ بھی ادا کریں گے، اور آپ کے لیے سرپرائز ہے کیونکہ احمد رضا قادری بھی آ رہے ہیں کل، تو ان سے ہم نعتیں بھی سنیں گے انشاءاللہ، اور اس کے علاوہ بھی کچھ ہوگا تو آپ ضرور ملاحظہ فرمائیے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ عالم اور عالم سے عامر لیاقت حسین کو اجازت دیجیے۔ پروگرام پیش کرتے ہوئے کوئی غلطی، کوئی سہو تو اپنے رب کے حضور معافی کا خواستگار اور توبہ کا طلبگار ہوں۔ جمعرات کی شب ہے، شب جمعہ ہے، شب جمعہ کو رائے گا نہیں جانے دیجیے گا، بڑی مشکلوں سے ملتی ہے، نصیب والوں کو ملتی ہے، اس لیے کہ نصیب والا ہر وہ شخص ہے جسے اللہ تعالیٰ نے سانسیں عطا کی ہوئی ہیں، نہ جانے ہماری سانسیں کب ختم ہو جائیں، ہم کب اس دنیا سے چلے جائیں، لہٰذا اس شب جمعہ کو غنیمت سمجھیے، عبادت میں گزاریے، دعا میں گزاریے، جیسا کہ بشیر فاروق قادری صاحب نے فرمایا ہے، آج جتنی دعائیں کر سکتے ہیں دعائیں کیجیے، آج شب جمعہ ہے۔ عامر لیاقت حسین کو اجازت دیجیے اس اپنے بن کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔